بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نماز کو چھوڑنے والا، نماز کو ترک کرنے والا، اس مومن اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ غیر مسلم ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بندے مومن بندے اور مشرک بندے کے اندر جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز کو اللہ رب العالمین نے کبھی بھی معاف نہیں فرمایا۔ 4 مقامات پر 4 لوگوں کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ ایک وہ عورت جو ایام مخصوصہ کے اندر ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہے۔ ایک وہ بچہ جو ابھی تک بالغ نہیں ہوا، بچہ ہے نابالغ ہے، اس پہ بھی نماز فرض نہیں ہے۔ تیسرا جو آدمی پاگل ہے، دیوانہ ہے، اسے دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، اس پہ بھی نماز فرض نہیں ہے۔ اور چوتھا علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے، ایک آدمی سویا ہوا ہے، اب وہ جتنی دیر تک سویا ہوا ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہے، اور جب وہ جاگ جائے گا اس پہ نماز فرض ہے۔ اسے نماز ادا کرنا ہے، ہر حال میں نماز کو ادا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے نماز آدمی مجھے اتنا اس سے غصہ آتا ہے، نفرت ہوتی ہے، فرمایا میرا دل کرتا ہے میں پہ کسی اور کو کھڑا کر کے چلا جاؤں اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین۔ کون فرما رہے ہیں؟ جو رؤوف الرحیم ہیں۔ بڑی اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبتیں عطا فرمائی، اتنی دنیا اتنی انسانیت سے اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ بے نماز آدمی میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو جلا کے راکھ کر دوں۔ بے نماز آدمی دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے۔ الہ العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى۔ یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کہیں گے اللہ ہماری آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے تمہیں دنیا میں ہم نے آنکھیں دی، تو نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر سے اعراض کیا۔ اب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ یہ جو نماز ہے یہ اللہ کا بڑا ذکر ہے، اکبر ذکر ہے، بہت بڑا ذکر ہے۔ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے وہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیتا ہے۔ بے نماز آدمی کی فرمایا اس کی معیشت تنگ ہے، اس کی گزران تنگ ہے، میں اپنے الفاظ میں یوں کہوں گا اس کا معاشرے میں رہنا ہی تنگ ہے۔ مال و دولت ہوگا، بڑا روپے پیسہ ہوگا، برکت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، ضلالت ہے، خواری ہے، اس طرح تباہ و برباد ہے۔ دوسرا، بے نماز آدمی جب مرنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جب یہ مرتا ہے تو فرشتے آگے کہتے ہیں، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ۔ یہ جو مرنے لگتا ہے تب اس کی جان کو نکالا جاتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے جسم سے، اس کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو ایسے پھنس پھنس کے نکلتی ہے، ہر جوڑ میں اٹک اٹک کے نکلتی ہے، اٹک اٹک کے اس کی جب روح ہنسلی تک گلے تک آ جاتی ہے، یہاں پہ آ کے اٹک جاتی ہے۔ جب اٹک جاتی ہے رب العالمین نے پھر فرمایا، پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جا بلا کے لے کے آ۔ کوئی ہے دم جھاڑ کرنے والا؟ کوئی ہے اس کے اوپر کوئی دم کرے؟
کوئی میڈیسن دینے والا، کوئی انجیکشن لگانے والا جو ہے بلا کے لے کے آ، اتنی دردناک اذیت ہے، کیوں؟ اس کا گناہ کیا؟ فلا صدق ولا صلی، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کا تارک تھا، اس وجہ سے اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ قبر میں جائے گا، بے نماز آدمی قبر میں بھی ناکام ہے، فرشتے سے سوال کریں گے، ناکام ہو جائے گا، جب جواب نہ دے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پھر اس کے پاس فرشتہ آئے گا، اتنی دردناک وحشتناک اس کی شکل و صورت ہوگی، یہ اسے دیکھ کے ڈرے گا، ڈر محسوس کرے گا، اور ڈر محسوس کر کے روئے گا، پچھتائے گا، پر اس وقت کا پچھتایا کیا کام؟ کسی کام کا نہیں ہے، پھر جو مرضی کرتا پھرے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ رو رہا ہے، پچھتا رہا ہے، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اسے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، ایک کم 100 سانپ اس کی قبر کے اندر مسلط کیے گئے، جہنم سے، جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا گیا، جہنم کی آگ، جہنم کی تپش اس کا مقدر بنی، جہنم کی آگ اس کے نیچے بستر لگا دیا گیا، اتنی سے سزائیں۔ اور ابھی تک یہاں پہ بس نہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب اسے اعمال نامہ دیں گے، اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، یہ جو ہے لیفٹ ہاتھ میں ملے گا، ناکام ہو جائے گا۔ جب ناکام ہوگا پھر کیا کرے گا؟ پھر کہے گا ہائے میں تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ پھر کہے گا اللہ ایک زندگی دے دے، ایک بار دنیا میں بھیج، پھر میں عبادت کرتا رہوں گا، سجدے میں پڑا رہوں گا۔ پر اس وقت کسی کو مہلت نہیں مل سکے گی، مہلت ہی نہیں ملے گی، ختم۔ اب کیا ہے؟ اب پچھتا رہا ہے، روتا ہے، پچھتاتا ہے، اب پچھتایا کسی کام کا نہیں۔ اب اس کے لیے اعلان ہوگا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اسے پکڑو، لگاموں کے اندر اسے جکڑو، اور جکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کے اسے الٹا کر کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دو، یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اب یہ جو دنیا میں دوست یار اکٹھے رہتے تھے، جنت میں آدھے، جنت میں آدھے جہنم میں، یہ جنت والے پھر اللہ سے سوال کریں گے اے اللہ ہمارا وہ دوست نظر نہیں آ رہا، وہ رشتہ دار، وہ عزیز و اقارب نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرمائیں گے وہ جہنم میں ہے، اب ان سے بات کرنی ہے، اللہ لائیو ویڈیو چلا دے۔ جب عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہائے ہائے کتنی دردناک آواز ہے۔ کیا کہیں گے؟ ہم چوری کیا کرتے تھے، ہم لوگوں کے مال کے اوپر قبضہ کیا کرتے تھے، ہم ڈاکے ڈالا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اب ہم نے لوگوں کی عزتوں کو تار تار کیا، آخر ہمارا جرم کیا ہے؟ جب ان سے پوچھا جائے گا کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ لوگ جب نماز کی تیاری کرتے تھے، نماز کی طرف جاتے تھے، ہم نہیں ادا کرتے تھے۔ وہ پنجابی کا مقولہ نا، آج مٹھا تھے اگلا کے نہ گٹھا، یہ بات تھی کہ دنیا کے اندر ہی ہم رہ گئے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ قیامت والے دن آپ لوگوں کو اتنا اچھا مقام ملے گا اور ہمیں ایسے ذلیل و خوار کیا جائے گا، ہم جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ کے بندوں کیا جہنم ہے؟ جہنم بہت بڑا صانع، جہنم بہت بڑی حقیقت ہے۔